روز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں نوید کھوکھر، اور پروگرام میں آج بات کریں گے، اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج بات کریں گے پاکستان نے جو بیڑا اٹھایا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم ہوئی، اب ان کے درمیان جو مذاکرات کا عمل تھا وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ جو ٹریٹیز تھی، اسلام آباد ڈیکلیریشن، وہ سائن کر لیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر آج ہونے والے مذاکرات ہیں وہ شیڈیول کے مطابق نہیں ہوں گے، اور سوئٹزرلینڈ کی آج جو خارجہ کے وزارت خارجہ ہے انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ آج کے مذاکرات اپنے شیڈیول کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اب مذاکرات کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے، کون کون اس مذاکرات کے اندر بیٹھے گا، کون سے نکات ہوں گے جن کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اچھا، بظاہر اور ڈائریکٹلی پاکستان کو اور انڈائریکٹلی پاکستان کو ان مذاکرات سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، پاکستان سیاسی طور پہ کتنا مضبوط ہوا ہے، آج ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر عالمی امور کے ڈاکٹر کامران ستی صاحب۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں، تھینک یو سو مچ۔ اور ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے کامران بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اور میں ذرا شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک اوور ویو۔ جنگ شروع ہوئی تھی، بات چیت شروع ہوئی، مذاکرات شروع ہوئے، اور مذاکرات میں پاکستان نے پہل کی۔ سب سے پہلے پاکستان موجود تھا، سب سے آخر تک پاکستان موجود رہا۔ بیچ میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب سارے ممالک ہیں وہ بیک آؤٹ کر چکے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا نہیں اب یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہونی ہے۔ کوئی اوور ویو دے سکیں گے ہمیں ان ساری چیزوں کا؟ جی بالکل، کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن ہم اگر اس کو 2015 سے شروع کریں جب JCPOA ہوا، تو میرے خیال میں اس سینچری کا جو ابھی تک جتنے ڈاکیومنٹس آئے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو سب سے زیادہ کمپریہنسو اور ریئلسٹک ڈاکیومنٹ یہ تھا کہ جو جوائنٹ ڈیکلریشن تھا، اور جس کو US ایران نیوکلیر ڈیل بھی کہتے ہیں اوباما کے دور میں، اس کے اوپر بہت زیادہ کنسیڈریشن ہوئی۔ چائنا کو بھی شامل کیا گیا، رشیا بھی شامل تھا، اور ان سارے ممالک نے 6 ممالک نے مل کے ایران اور US کے درمیان جو ٹینشن تھی اس کو ریزالو کیا۔ لیکن وہ جو معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے اندر بھی ساری وہ چیزیں تھیں جو اس معاہدے کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس معاہدے میں 14 نکات پڑھ رہا تھا، تو ویسے تو ان 14 کے 14 نکات میں ایک نقطہ بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس میں یہ ہو کہ یہ نقطہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ 14 کے 14 نکات جو ہیں وہ ایران کے مفاد میں ہیں۔ JCPOA سے زیادہ ایران نے چیزیں حاصل کی ہیں، اور جو باقر کالیباف ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے مذاکرات کے ٹیبل پہ لوگ کہتے ہیں کہ حاصل کی ہیں، یہ اصل میں ہمارے میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں یہ رعایتیں ملی ہیں، یہ امریکہ نے ہمیں کوئی تھالی میں ڈال کے پیش نہیں کی۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ چیز ہے۔ تو پھر بعد میں ہوا یہ کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن نے 2015 میں JCPOA کیا، تو اس کے بعد جو زائنسٹ لابی تھی تو وہ زیادہ ایکٹیو ہوگی، اور اوباما کی بہت کریٹک ہوگی، اور اوباما کی اس JCPOA کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئی۔ تو تنقید کرتے کرتے جب ٹرمپ صاحب پہلی دفعہ آئے، جو ان کی پہلی ٹرم تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو اس کے بعد پھر جو زائنسٹ لابی تھی تو انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا، اور سپورٹ کر کے تو نیتن یاہو اور اس طرح کے جو پہلے بھی پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، کہ جو بش کو بھی کہتے تھے کہ ایران کے اوپر حملہ کریں، وہ نہیں مانا، اور پھر اوباما کو کہتے رہے کہ حملہ کریں، وہ نہیں مانا، تو ٹرمپ کو انہوں نے راضی کیا۔ تو ٹرمپ صاحب نے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور جو اہداف رکھے تھے، تفصیل ہم چلیں باقی بھی سوالات میں ہم ڈسکس کریں گے، تو ایک ہدف بھی ان کو حاصل نہیں ہوا، اور بالآخر جو ایران کی شرائط تھیں، تو ان تمام شرائط کے اوپر ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے کہ $30 بلین اگر ایران کو مل جائیں تو ایران کی بڑی فتح ہے، لیکن $300 بلین وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوا ایز پر ایگریمنٹ، کہ جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو $300 بلین ہیں تو یہ اس کی ریکنسٹرکشن کے اوپر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوں گے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کے ہونے کی بہت سی لوگ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر دباؤ تھا، ٹرمپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ امریکی قانون اور آئین کے مطابق جو امریکی صدر ہے اس کو بہت زیادہ پاور انہیں دی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی دباؤ تھا تو وہ یہ تھا کہ 60 دن میں پریزیڈنٹ نے جنگ ختم کرنا ہوتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے ختم نہیں کی، اور اس کے بعد اگر اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کانگریس سے اپروول چاہیے، تو وہ کانگریس سے اپروول بھی نہیں دی۔ اور سب سے بڑا جو ایشو تھا جس وجہ سے ٹرمپ مجبور ہوا اور اس نے کہا کہ ڈیل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ جب مخالف پارٹی کے 4 ارکان جو تھے وہ بھی ان کے خلاف جو ریزولوشن آئی تو اس ریزولوشن میں مل گئے، اور بالآخر وہ جو ریزولوشن تھی ان کی پاور جو ہیں وار پاورز ہیں ان کو لمٹ کرنے میں، تو جب یہ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ 2 سال انہوں نے پھر مزید وائٹ ہاؤس میں رہنا ہے اور اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں
اسی جنگی راستے کے اوپر لگا رہا تو 4 کیا کہ جو ہماری اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو 4 ارکان گئے ہیں تو 5 6 10 ارکان اگر سارے مخالف کیمپ میں شامل ہو گئے اور مخالف کیمپ نے پھر کسی قرارداد کی صورت میں پھر اگر یہ معاملہ سامنے لایا تو پھر ان کی جو انٹیگریٹی ہے ایز اے پریزیڈنٹ وہ ساری ختم ہو جائے گی. تو دیٹس وائی انہوں نے کہا کہ یہ کریں. اور ایک اسپائلر تھا جو سب سے بڑا اسرائیل, تو اسرائیل کو اگر اس میں انوالو کرتے تو یہ تو معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور میری اپنی کیلکولیشن کے مطابق جو چیزیں ابھی ہیں یہ تو 2 مہینے پہلے بھی طے شدہ تھیں. جب اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے تو ان بنیادی چیزوں کے اوپر ایران کا تو اس وقت بھی اتفاق تھا. اگر اس وقت بھی کسی نے اس ڈیل کو سپائل کیا اور یہ 2 مہینے لیٹ ہوئی تو یہ اسرائیل تھا. اور اچھا ہوا کہ اسرائیل کو انہوں نے بالکل سائیڈ لائن پہ رکھا ہے اور سائیڈ لائن کیا ہے, واش آؤٹ کیا ہے, تو پھر یہ ڈیل کامیاب ہوئی. ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا, جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل بیچ میں ہوتا تو یہ ڈیل کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی اور اسرائیل اس میں اب اس پیس ٹاک کا حصہ بھی نہیں تھا. لیبنان کے اندر جو کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل میں بھی وہاں پہ میزائل اٹیک ہو رہے ہیں, بیروت کے اوپر جنہوں نے حملے کیے, فوج انہوں نے لیبنان کے اندر بھیج دی. اب مین مدعا تو اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل موجود نہیں ہے, کل وقت اسرائیل لیبنان کے اندر جنگ بند نہ کرے, ایران مانے گا نہیں اس پیس ٹاک کو, اس پیس ڈیل کو, وہ سبوٹاج کرے گا. وہ یہ بات ضرور کہیں گے اور وہ کہنا حق بجانب ہیں کہ لیبنان اس وہ جو پیس ڈیل ہے اس کا حصہ ہے. تو یہ کیسے یہ چیزیں چلیں گی؟ اسرائیل تو باز آنے والا نہیں ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نوید ستی صاحب فار ہیونگ می. جو بات آپ نے کہی ہے اور جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں, جی میں بارہا مختلف چینلز کے اوپر اپنے رائٹ اپس میں بھی اس چیز کو مینشن کر چکی ہوں جو بیسک بون آف کنٹینشن ہے وہ اسرائیل ہے. اس وقت بھی یہی سوال سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل کو کون کنٹین کرے گا, اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہے. اور ابھی آپ G7 کی میٹنگ میں دیکھیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت بارہا اسرائیل کو ایک طرح سے وربلی خبردار کر دیا ہے کہ اب لیبنان کے اوپر حملے بند کر دیے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اب نیتن یاہو جو ہیں وہ زیادہ رسپانسبل رول پلے کریں گے. سیکنڈلی انہوں نے ایک اور چیز کی کہ حزب اللہ کو جو ہے وہ لیبنان کے اندر, لیبنان کا اپنا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے کنٹین کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حماس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے باقاعدہ کوئی حکمت عملی ہوگی. لیکن یہ جو حملے ہیں ان کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ ایک بندے کی تلاش میں پوری بلڈنگ تباہ کر دیں اور بہت سارے سیولینز بھی اس طرح کے حملوں کی نظر ہو جائیں. یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. اور جہاں تک پریشر کی بات ہے تو امریکہ نے کسی پریشر کے تحت نہیں بلکہ ایک جو عالمی منڈیوں کی کساد بازاری تھی اور ان کا بہت سارے ملک یورپ سمیت بہت سارے جو ممالک تھے ان کی طرف سے ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ ہماری مارکیٹس کریش کر رہی ہیں کیونکہ جو کنٹینیو سپلائی آف آئل ہے وہ متاثر ہو رہی تھی, پھر فوڈ چین متاثر ہو رہی تھی, اور اس سے جڑے کئی تجارتی اور خسارے جو ہیں وہ بھی اس وقت دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے تھے امریکہ کے لیے. تو یہ جو بین الاقوامی دباؤ تھا دراصل یہ ایک تو یہ وجہ بنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہر حال میں اس کو اس معاہدے کے حق میں ہوئے اور اس کو کرنے میں انہوں نے اپنی جو پالیسیز تھی یا اپنی جو بارہا انہوں نے پچھلے اپنے جو دھمکی امیز رویہ تھا اس کو ترک کر کے انہوں نے صلح کی طرف قدم بڑھایا. دوسری ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ اور دنیا کو اس پہلی دفعہ بہت کئی دہائیوں کے بعد اس بات کا جواب ملا کہ صرف ایک ہٹ درمی والی جو سیاست ہے عالمی سیاست ہے وہ نہیں چلے گی, بلکہ اب جو عالمی حالات ہیں وہ بدل چکے ہیں اور عالمی حالات کے مطابق ہی دنیا کو چلنا پڑے گا. جیسے کہ ڈالر کی جو بالادستی ہے نہیں چاہتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ ان کے دور میں ختم ہو اور امریکہ کا جو سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ گرے. اس کے لیے انہیں لازمی جو ہے اپنے آپ کو ایسی پازیٹیو ایسی حکمت عملی اپنانا تھا جس کی وجہ سے انہیں ایران کے جو اثاثے ہیں وہ واپس کرنے پڑے. اور ابھی G7 کا جو ان کی سپیچ ہے وہ آپ سنیں, اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس طرح تو ڈالر کی جو عزت ہے وقت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس کی بالادستی جب ختم ہوگی
تو جو دوسری میجر پاورز ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے اور جو باقی یورپین پاورز ہیں وہ بھی دوسری کرنسیز کی طرف دیکھیں گی. اور وہ انہوں نے پھر ایک امریکہ کی تاریخ کیا ہے کہ ایک صدر کا حوالہ بھی دیا کہ میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، جو اس جنگ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی ہے، اس کو میں سنبھالا دے سکوں. اور ایک اور جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے. میں اب بڑے لیول پہ بڑی طاقتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کروایا ہے، انہیں یہ محسوس کرایا ہے، انہیں یہ باور کروایا ہے کہ وہ اسرائیل کی پریشر کی وجہ سے اب کسی ایسی جہریت کا رخ نہیں کریں گے جو کہ ان کے لیے نیک کامی کے بجائے یا ان کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرے، اور وہ جو ہے اپنا یہ بڑا امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کر رہی ہیں. میں اسی پہ ذرا پوائنٹ آف ویو کامران صاحب آپ سے بھی لوں گا. سر یہ ایک چیز جیسے جو نوٹ کی جانے والی ہے، جو آئی تھنک پوری دنیا نوٹ کر رہی ہے، وہ یہ کہ آئی تھنک آفٹر اے لانگ ٹائم امریکہ نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائی ہیں. اب بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بٹ جو بظاہر ہے، جو سامنے ہے، جو جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے ٹیلی ویژنس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ امریکہ نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جنگ تھی ایران والی، اس کے جہاں پہ بہت سارے نیگیٹو امپیکٹ ہوئے، وہاں بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں. اس میں امریکہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے مخالف سمت میں کھڑا ہونا تھا، جیسے کہ اس فون کال کے اوپر جس کو BBC نے کوٹ کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا. بٹ جیسے G7 کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باتیں کی اگینسٹ اسرائیل، اگینسٹ نیتن یاہو. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آئندہ آنے والے وقت میں اسرائیل کسی صورت میں بھی ہائی جیک نہیں کر سکے گا امریکن پریزیڈنٹ کو بٹ امریکنس کو؟ اچھا، اس میں میرے خیال میں میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ میڈیا کے ذریعے اور ہمارا جو یہاں پہ انٹیلیجنسیا ہے، تو ایک مس پرسیپشن ہے، مس کنسیپشن ہے، وہ پھیلایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اسرائیل کو خود بنانے والا تو برطانوی سامراج تھا. برطانوی سامراج نے مڈل ایسٹرن پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو بنایا، اور اس کے بعد امریکہ نے آ کے اس کو مضبوط کیا. اور 1948 میں جب اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹ امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا، اور اس کو چاہے وہ ڈالر ہیں وہ امریکہ نے پرووائڈ کیے، اس کی معیشت کو انہوں نے مضبوط کیا، آئرن ڈوم امریکہ نے ان کو پرووائڈ کیا، اور اس کے بعد جتنا بھی اسلحہ اس کے پاس سفسٹیکیٹڈ ہے وہ سارا امریکہ نے ان کو پرووائڈ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس کے اوپر جو اس کا کنٹرول ہے وہ بلا شرکت غیرے قائم رہی، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر مذہبی لڑائی شروع کرنا اور اس کو جاری رکھنا، یہ امریکی حکمت عملی اور امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا حصہ تھا. یہ آپ کو مختلف نام نظر آئیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد آؤٹ لیٹس مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ خود ہیلری کلنٹن جو ہے ان کا انٹرویو بھی موجود ہے کہ یہ ساری امریکہ نے خود بنائی ہیں، CIA نے اس کو ان کو کرافٹ کیا ہے. اب جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اسرائیل ہی سارا کچھ چلا رہا ہے، بلکہ اسرائیل کو امریکہ استعمال کر رہا تھا. اگر اس جنگ میں بھی امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیتا تو اسرائیل تو ایک ہفتہ بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران سے اس کا جو آئرن ڈوم تھا وہ تو اس نے بالکل ختم کر دیا، یعنی اس کی جو سگنیفیکینس تھی یا امپورٹنس تھی وہ ختم ہو گئی، جس کے اوپر وہ بہت زیادہ بات کرتے تھے، جس کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا کہ ہم جو ہیں وہ انٹچیبل ہیں، تو یہاں پہ کسی کا میزائل پہنچ نہیں سکتا. تو وہ تو ایران نے وہ نیریٹو ہی چینج کر دیا. اب جہاں تک ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کے اور جو زائنسٹ لابی ہے ان کے انفلوئنس میں آ کے جنگ تو شروع کر دی. اس کے بعد جس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل میں ایک خلیج حائل ہوئی وہ یہ تھی کہ امریکہ کا کوئی پارٹنر بھی اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا. چاہے یورپین یونین ہے تو امریکہ سے اس نے ڈسٹینس کر لیا، بالکل دور ہے، ٹھیک ہے. اور جو نیٹو ہے، نیٹو اور امریکہ کے درمیان کتنی زیادہ خلیج وسیع ہوگی صرف اس وجہ سے. اور باقی جو ممالک ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، چائنا کو بھی اس نے امریکہ نے کہا کہ مجھے سپورٹ کیا جائے اس جنگ میں، اس نے بھی کہا کہ ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. کینیڈا نے سپورٹ نہیں کیا، آسٹریلیا نے سپورٹ نہیں کیا. جتنے بھی ممالک کہ جو امریکہ کے پہلے الائی تھے انہوں نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی انفلوئنس کی وجہ سے امریکی صدر نے جو جنگ شروع کی، اور جنگ جب شروع کی تھی تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اس میں امریکہ کے انٹرنیشنل مقاصد تھے،
جبکہ اسرائیل کی ریجنل مقاصد تھے. اسرائیل تو ریجنل ایک ہیجمون بننا چاہتا ہے, اور لیبنان جو ہے اس کو اس کے حصوں کو انیکس کر کے تو جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے جو ان کے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, وہ تو اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا. میں آپ کنٹینیو کیجیے گا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بات کر رہے ہیں آج ایران کی اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے حوالے سے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات کریں آج امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی اس پیس ڈیل کے حوالے سے. پاکستان اس کے اوپر سائن کر کے بیٹھا ہے. کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس ڈیل کے اوپر سائن کیے ہیں اور پھر یہ عملی طور پہ تصدیق کر دی گئی ہے. آج سوئس وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے کہ آج کی جو ڈیل تھی, آج کی جو بات چیت تھی, وہ آج نہیں ہو سکے گی, ایز پر شیڈیول نہیں ہوگی. اب اس کو اگلی جیسے ہی وہ شروع ہوتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. کامران ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں عالمی امور کے. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب آپ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی یہ جو ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جنگ کی ہے, تو اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے جو پرانے الائز تھے انہوں نے بھی ڈسٹینس اختیار کر لیا امریکہ سے. نیٹو امریکہ سے بالکل الگ ہو گیا, یورپین یونین سارا الگ ہو گیا, کینیڈا الگ ہو گیا, آسٹریلیا الگ ہو گیا. تو ٹرمپ کے پاس دو آپشن تھے کہ آئدر اسرائیل آئدر انٹائر ورلڈ. اور پھر اسی وجہ سے ایک ماؤنٹ ہو رہا تھا پریشر ٹرمپ کے اوپر ود ان امریکہ بھی, کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ہی چمٹا ہے اور اسرائیل کے جو ایڈوائزرس ہیں ان کے کہنے کے اوپر سارے اعلانات کر رہے ہیں یا جنگ کو پرسو کر رہے ہیں, تو عالمی برادری جو ہے وہ ہم سے الگ ہو رہی ہے. اور عالمی برادری الگ ہو کے جا کہاں پہ رہی ہے, وہ سیدھی چائنا جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پہ گئے, کینیڈین پرائم منسٹر وہاں پہ گئے, اور جتنے بھی عالمی طاقتیں ہیں, جو جرمن چانسلر ہیں وہ وہاں پہ گئے. تو سارے لوگ جو تھے وہ چائنا کی طرف, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے ان کو بھی جانا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے اندر یہ پریشر تھا کہ اگر آپ اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے دور چلی جائے گی. تو اس لیے آپ اسرائیل کے کہنے کے اوپر جنگ کو آگے آپ بڑھا رہے ہیں تو اس کو روکیں, اور روک کے اور ڈائریکٹ ڈیل کریں. پھر یہ تھا کہ اسرائیل کو اس میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور اس ڈیل کا سب سے اچھا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اسرائیل کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں لیبنان بھی شامل ہے. تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ جس وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک رفٹ تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب یو ایس اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر, تو اس کے بعد بھی یہ جو سیز فائر ہے اس کو سپائل کرنا چاہ رہا تھا, اور ٹرمپ نے اس وقت بھی نیتنیاہو کو شٹ اپ کال دی تھی. اور آج بھی دیکھ رہا تھا کہ جو جے ڈی وینس نے بھی بات کی ہے, تو جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے کہ امریکہ تو پروٹیکٹ کر رہا ہے جو سب سے بڑا الائی ہے اسرائیل کا. اگر اسرائیل امریکہ کے خلاف اور امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف بات چیت کرتا ہے تو اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. اور آج مذاکرات ہونے تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر, وہ شروع نہیں ہوئے, اور سوئس وزارت خارجہ نے کہا کہ اس معاملے پر مزید تو تفصیلات ان کے پاس نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات بھی جاری کریں گے. ادھر سے جے ڈی وینس صاحب نے سفر شروع نہیں کیا سوئٹزرلینڈ کا. تکنیکی قسم کے جو چیزیں تھیں, جو معاملات اب سیٹل ڈاؤن ہونے تھے آگے 60 دنوں کے اندر, وہ آج وہاں شروع ہونے تھے. ایک تو یہ کہ یہ کیوں نہیں شروع ہو سکے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی, یہ بتائیے گا. نمبر 1. نمبر 2, ساتھ میں پاکستان کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ ہوں گے مذاکرات, تو ایسا کیا کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پر گئے بھی نہیں ہیں, وہ سائن بھی سارے الگ الگ کر لیے گئے ہیں خود سے, اور آج ہونے تھے اور کل ہی کر لیے گئے, گزرا ہوا دن ہے 24 گھنٹے پہلے ہی کر دیے گئے, اور پھر پاکستان میں اب مذاکرات نہیں ہوں گے کیا؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ یہ بات جو ہے بہت سارے لوگوں کے ناظرین کے ذہنوں میں ہے. اس میں ایک چیز, اس سے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ جے ڈی وینس صاحب کا جو تازہ ترین بیان ایک سامنے آ رہا ہے میڈیا کے تھرو, وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ آپ کے جو وزراء ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں, آپ اپنے ایک بہت بڑے الائی یعنی امریکہ کو کھو رہے ہیں. تو میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس طرح کا کوئی کام نہ کرتا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بیان ہے ان کا. دوسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ جی یہ سائن کیوں کر لیے گئے, دیکھیں اس جنگ نے بہت ساری متس کو توڑا ہے. ایک متس یہ بھی تھی کہ بڑا ٹریڈیشنل طریقے سے ایک چیزیں چلتی تھیں, اب یہ ان ٹریڈیشنل طریقے سے چل رہی ہیں. اور اس وقت کیونکہ پوری دنیا آن لائن کر رہی ہے, اے آئی کا دور ہے, تو اب ٹیکنالوجی بڑی ایک تو سپیڈ اپ ہو چکی ہے, ماڈرن ہو چکی ہے. سیکنڈلی جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, ایران کے خدشات اپنی جگہ تھے, کیونکہ وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو سی بی ایمز ہونے چاہیے تھے, ابھی دونوں
ملکوں کے درمیان US اور ایران کے درمیان میں وہ ابھی پوری طرح سے کار فرما نہیں ہے اسٹاک میں. اور یہ MOU ہے, اور MOU کا مطلب ہوتا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کی جو لیگل حیثیت ہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی آپ دیکھیں تو کوئی خاص مطلب کوئی بہت اسپیسیفک بائنڈنگ نہیں ہوتی, بلکہ کسی ایک بہت ہی اچھی ڈیل کے لیے یہ راستہ ہموار کرنے کی بات ہوتی ہے. تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک روپ پہ چیزیں جا رہی ہیں. اس میں جو پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, پاکستان کا رول بہت مثبت ہے. پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ماڈرن ڈپلومیسی کی تمام جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں اور اپروچز ہیں وہ اپلائی کی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈپلومیسی کو جب بھی آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا تو اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے مینیج کیا ساری چیزوں کو, اور کہاں تو اگر ہم 10 مئی 2025 کے حالات دیکھیں تو اس وقت تو پاکستان جو تھا ہر فورم کے اوپر اپنا سافٹ امیج بحال کرنے کے چکر میں تھا, لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئیں, کس طرح سے حالات نے کروٹ بدلی. اور اس میں ایک اور چیز جو ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا سینیریو تھا, امریکہ کو یہ باور کرایا گیا تھا حملہ کرنے سے پہلے کہ جی یہ تو کرنے والا ہے ایران, جیسے کہ آپ باقی بھی لیبیا کا کیس تھا یا عراق کا کیس تھا یا باقی جو اسلامی سیریا کا کیس تھا, تو یہ بھی ایران میں جو ہے اب آپ کے لیے بالکل گراؤنڈ لیول ہو چکی ہے. اور آپ بس حملہ کریں تو لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں, کیونکہ وہ احتجاج کر رہے تھے یوٹیلٹی بلز جو عام ضرورت کی جو مہنگائی تھی اس کے لیے. تو آپ کے لیے تو بڑا راستہ آسان ہے, تو آپ یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے, اور نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے لیے کنوینس کیا تھا, وہ حملے کے لیے تیار ہوئے. تو میں یہاں پہ یہ یاد دلاتی چلوں کہ یہ اس میں جو کارفرما لوگ تھے وہ ان کی ایجنسیز ہیں موساد اور را, ان کا بھی بڑا گٹھ جوڑ تھا, اور انہوں نے یہ باور کرایا تھا. ان کی غلط رپورٹس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بارہا انڈین پرائم منسٹر کو بھی مطلب کون سا ان کا بیان ہے 10 مئی کے بعد کے جس میں انہوں نے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں مودی ان کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا. تو اسی طرح سے جو موساد کی جو رپورٹس تھیں ان کو بھی ایرانی جو اتحاد ہے, جو ان میں نیشنلزم ہے, اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینٹین رکھا. اور اس مینٹیننس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج ایران جو ہے, چاہے ان کے اندرونی اختلافات ان میں بھی ہیں, ان میں بھی گروپس ہیں, ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اختلاف بھی ہے, لیکن انہوں نے اس اختلاف رائے کو مینیج کیا ہے. صحیح ہے. اور انہوں نے ایک بڑی ڈیل کے لیے انہوں نے جو اپنے چھوٹے یا پیٹی ایشوز ہیں یا اپنے نیشنل لیول ایشوز ہیں ان کو مینیج کر کے وہ ایک بڑا آبجیکٹو تھا اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے. اور یہ بھی ایک بہت انٹرنیشنل ریلیشنز کے مطابق یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک بڑی اسٹڈی ہے. اسی طرح سے ابھی جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کا رول, تو پاکستان کا رول ابھی بھی بے مثال ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کا ایک پوائنٹ ہے, اور وہ جو بات آپ کر رہی ہیں, میں کامران بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ بھی انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ پوری دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کے عالمی امور پہ, ان کے آپس کے تعلقات. سر یہ جو CDF کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی CDF کی جو کامیابی ہے, جس ڈپلومیسی کی ہم بات کریں, جیسے ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں, اور وہ یہ بات بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھا جائے گا یونیورسٹیز کے اندر, کتنا پاورفل پاکستان کی یہ ڈپلومیسی تھی, اور دنیا اس کو کس طرح سے دیکھے گی, نمبر 1. نمبر 2, اس کے پازیٹیو امپیکٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر, پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا آ سکتے ہیں. دیکھیں کہ پاکستان باوجود اس کے کہ معاشی طور کے اوپر مستحکم نہیں ہے, قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان نے جو فارن پالیسی اور ڈپلومیسی ہے, ان دو فیلڈز میں اس کیس میں جتنی کامیابی حاصل کی ہے, یہ کوئی بھی فائنانشلی سٹیبل ملک بھی شاید اس کے لیے مشکل تھا کہ یہ کر پائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے بجائے کسی ایک سائڈ پہ ہو کے دوسرے کی مخالفت کرنے کے, اس نے شروع سے ہی اپنے آپ کو نیگوسیشن کے راستے کے اوپر ڈال دیا. حالانکہ سر بہت پریشر تھا پاکستان کے اوپر, لوگوں کا, عام طور پر پاکستان کی عوام کا, کہ نہیں آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بالکل یہی بات ہے, بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے کیا کہ نیگوسیشن کے اوپر ڈالا کہ بھائی ہم نیگوسیشن کر کے تو یہ جنگ رکوائیں گے. یہ پاکستان کے سب سے
بڑی کامیابی تھی کہ اس نے اس راستے کا انتخاب کیا. اگر ان دونوں جو ایڈورسریز تھیں اگر وہ امریکہ کا ساتھ دیتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا ساتھ دے رہا ہے. اگر وہ یہاں پہ دیتا تو امریکہ کی طرف سے بھی کافی اس کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے. تو پہلی تو ان کی ڈپلومیسی کی کامیابی یہ ہے. دوسری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس کو میں سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان کو دیتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان دونوں نے مل کے کردار ادا کیا. اور پاکستان کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سول ملٹری جو یہاں پہ ایک الائنس ہے اور سول ملٹری کانسوننس ہے تمام تر پالیسی میٹرز کے اوپر, یہ بہت ضروری ہے. جب یہ بلڈ اپ ہوا تو اس کے بعد پوری پاکستان کی جو عوام ہے, پاکستانی قوم, اس نے بھی اپنی لیڈرشپ کا ساتھ دیا اور پھر وہ جہاں بھی جاتے تھے تو پوری قوم کی, پوری میڈیا کی, یہاں کے سٹیک ہولڈرز کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, سب کی ان کو حمایت حاصل تھی اور انہوں نے جا کے یہ کامیابی حاصل کی. اور پاکستان نے پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈپلومیسی میں اچھا کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جب جنگ ہو رہی تھی تو امریکہ اور ایران کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا جیسے میدانی جنگ میں ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے سے, پیغام رسانی کے ذریعے سے وہ بحال کیا. اور پھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو ریلیشن شپ تھا اس نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا کہ سعودی عرب کے اوپر بھی ایران کی طرف سے جو امریکی بیسز ہیں وہاں پہ اٹیکس ہوئے گی, لیکن سعودی عرب کے پاس بھی ایئر فورس موجود ہے, لیکن انہوں نے بہت اسٹرانگ ایئر فورس, بہت اسٹرانگ میزائلز موجود ہیں ان کے پاس, میزائل ٹیکنالوجی ان کی بھی. اور یہ بھی بات مینشن کرنے کی ہے کہ سعودی عرب کی جتنی ملٹری ہے یا ایئر فورس ہے وہ بھی پاکستان کی بنائی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں کی تیار کرتا ہے. تو پھر انہوں نے ان کو میسج دیا کہ اگر اس وقت سعودی عرب بھی ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر دنیا یہ سمجھے گی کہ امریکہ, اسرائیل اور سعودی عرب یہ پارٹنر بن گئے ہیں جنگ میں, ٹھیک ہے. اس لیے پاکستان کا یہ بہت بڑا کردار تھا کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں تو ان میں اور ایران کے درمیان جو اچھا ریلیشن شپ ہے تو اس میں پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی سفارتی اور خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے, پاکستان کی یہی لیڈرشپ اس کو ٹرانسلیٹ کرے اکنامک انٹرسٹ میں, اور تاکہ جو پاکستانی عوام ہے اس کی محرومیاں بھی دور ہو پائیں. اگر پاکستان کو کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں ملتا اور ہمارے مسائل دور نہیں ہوتے تو اس کے پھر یہ ڈپلومیسی اور فارن پالیسی پھر یہ کھوکھلی بات رہ جاتی ہے. اس کے اندر رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے کام کروایا ہے تو اس کا فائدہ سستی گیس, سستے تیل کی صورت میں تو ہمیں ملے تاکہ یہاں پہ صنعت دوبارہ ہو, انڈسٹریلائزیشن ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میں یہ تھوڑا سا بتائیے گا, یہ اس کا امپیکٹ کے طور پہ آپ پاک ایران گیس منصوبے کو دیکھ رہے ہیں, کچھ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان نے امریکہ نے پاکستان کو پرمیشن دی ہے کہ آپ یہ ایران پاکستان گیس لائن والا جو منصوبہ ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے, جیسے کہ وہ کارگوز مس کیے گئے ہیں, ان کو کارگو شپمنٹ جو آنی تھی پاکستان کے پاس انہوں نے ان کو روک دیا. تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ پاکستان تو نیگوشیٹر تھا نا. ایران اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں طے ہو رہی تھیں اور ٹرمپ کی طرف سے بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم اچھی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں نیگوسیشن میں, تو پاکستان بالکل باخبر تھا. پاکستان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں, تو اس لیے پاکستان نے اس کے اوپر کام شروع کیا. اور امریکہ ابھی یہ جو 14 نکات ہیں تو ان میں یہ ہے کہ امریکہ جو ایران کی پورٹس ہیں ان کے اوپر ہر طرح کی سینکشنز کو ختم کرے گا. پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سینکشنز ختم ہوں گے, کروڈ آئل کے اوپر سینکشنز ختم ہوں گے. جو عالمی منڈی کی پوری جو انٹرنیشنل یہ ٹریڈ ہے تو ان کی پہنچ جو ایرانی پورٹس تک ہے تو اس کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو اگر پوری دنیا اور باشمول امریکہ کے تو اگر وہ ایران کے ساتھ تجارت بحال کرتے ہیں, تعلقات بحال کرتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو کامیاب نہ کر پائے. بالکل ٹھیک. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ گیس پائپ لائن منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ سستی گیس کی صورت میں پاکستان کی عوام کو ملے گا. بٹ ہمیں بلوچستان میں بھی سر سے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا پڑے گا. اگر گیس پائپ لائن پاکستان کے اندر آتی ہے تو بلوچستان بھی ہمارے لیے میں بھی وہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم آئے. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ, اب یہ جہاں پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے آگے سے رسپونڈ بیک نہیں کیا, بٹ سعودی عرب نے نہیں, قطر نے بھی نہیں کیا, کویت نے بھی نہیں کیا, یو اے نے بھی نہیں کیا. آپ ان تمام اسلامی ممالک کو بھی کیسے دیکھیں گی آپ؟ ٹھیک ہے وہاں پہ امریکن اڈے موجود تھے, وہ ان کی اپنی ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ کہ ان کے امریکن اڈے وہاں موجود تھے, ایران نے ان کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. اس میں بھی پاکستان کی بھی آپ کامیابی سمجھتی ہیں کہ ان تمام ممالک کے ساتھ
پاکستان رابطے میں تھا اور پاکستان کی وجہ سے شاید رسپونڈ بیک نہیں کیا گیا، یا کوئی اور ان کی اپنی وجوہات ہیں، یا ان کے پاس آرمی نہیں تھی، یا ان کے پاس میزائل نہیں تھے، یا ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی؟ دیکھیے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے نا، اس کا ایک یہ عام حصہ تھا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے اور ان کو ٹورزم اور بزنس ہب بنائے جائیں. اب لیکن ان کو اپنی جو ان کی سیکیورٹی ہے وہ کنڈیشنل کر دی جائے، اس کے لیے امریکہ رسپانسبل ہو، اور پھر ان دا لانگ رن ان کا جو ایکسٹینڈیڈ منصوبہ تھا کہ پھر اسرائیل جو ہے سلولی گریجولی وہ جو ہے وہ گریب کرے گا ان سارے ایریاز کو. اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ میڈیا پہ آ چکی ہیں، رپورٹس اس کے لیے بہت ساری موجود ہیں. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈلی یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھیں کہ کس ملک کا کیا کردار رہا. اب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آزمائش کا وقت آئے گا تو ان کے ریسکیو کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، بلکہ انہیں خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کو سعودی عربیہ کی طرح پاکستان جیسے ممالک کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا. اب یہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، یہ اس کا لوہا مانا گیا ہے. ایک تو یہ بہت پوری دنیا کو یہ پیغام چلا گیا ہے، یہ ہمارے فیلڈ مارشل کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، ہماری گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. سیکنڈلی ہماری ڈپلومیسی جو ہے ہمارے وہ بڑی اسٹرینتھن ہوئی ہے، اور یہ جو ایک پیغام ہے یہ بھی بڑا اسٹرانگ پیغام ہے. تیسری جو بات ہے، اب یہ فرسٹ فیز تھا، اب جو سیکنڈ فیز ہے وہ زیادہ ٹیک فل ہوگا، زیادہ صبر آزما ہوگا، اور اس میں زیادہ مرحلے ہوں گے. وہ فیز شروع ہوگا سب سے پہلے نیریٹو بلڈنگ سے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحب ہمارے ساتھ، میرے خیال میں ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے. سر آگے یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب مذاکرات شروع ہو جائیں گے پراپرلی، ان کا رخ کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کب تک آپ سمجھتے ہیں؟ 2 مہینے کا تو ٹائم طے کیا گیا ہے کہ 2 مہینے ہوں گے، تو 2 مہینوں میں یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی؟ 47 سال کا سارے معاملات ہیں وہ سیٹل ہونے. میرے خیال میں کہ یہ معاملات سیٹل ہوں گے، اور یہ جو MOU ہے یہ مستقل ایگریمنٹ بنے گا، اور اسی کے ذریعے سے وہ جو جنگ کے بادل پوری دنیا کے اوپر ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اور ایرانی عوام کے لیے بھی خوشحالی کے دن آئیں گے. اور ایران نے جنگ کی فیلڈ میں اور ڈپلومیسی کی فیلڈ میں، فارن پالیسی کی فیلڈ میں جتنی کامیابی حاصل کی ہے، تو اب وہ کوئی چھوٹا ملک نہیں رہا، بلکہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور ریجنل طاقتیں ہیں، تو ان کے صف میں بہت عزت کا مقام ایران نے حاصل کیا ہے. اور پھر امریکہ کے لیے، جیسے ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں، کہ اس کے لیے بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایران کے ساتھ وہ اچھی ڈیل کرے. اور ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ایران سے ڈیل نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اوباما نے جو ڈیل کیا وہ غلط ڈیل کیا، میں زیادہ اچھی ڈیل لے کے آ رہا ہوں. تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے لیے اچھی ڈیل لاؤں گا، لیکن انہوں نے ایران کے لیے بہت اچھی ڈیل لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو 2 مہینے کا وقت ہے، تو 2 مہینے میں اس میں ایک پوائنٹ ہے، میں اس پوائنٹ کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ جو 13th نمبر کے اوپر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیرا نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 جی، کہ جو امیڈیٹلی کام کرنے کے ہیں، جیسے سیز فائر ہے امیڈیٹلی اس کو نافذ کیا جائے گا، جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کا بلاکیٹ امیڈیٹلی ختم کیا جائے گا. پھر اسی طرح سے US فورسز جو اسٹریٹ آف ہرموز اور پورٹس کے قریب ہیں تو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس ناکہ بندی کو ختم کر کے تو مہینے کے اندر اندر اس پورے ریجن کو چھوڑ کے چلی جائیں گی. یہ وہ معیارز ہیں کہ جو انہوں نے پھر ایک سٹیٹس کو برقرار رہے گا کہ نہ تو ایران اپنے جو نیوکلر ویپنز ہیں اس طرف جائے گا، وہ تو پہلے بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا، یہ تو انہوں نے ایک وائمہ خود کریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ نیوکلر ہتھیار بنانا چاہ رہا ہے، وہ تو پہلے بھی نہیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن انریچمنٹ کو اس کو روکے گا. اسی طرح سے امریکہ جو ہے وہ کسی طرح کی نئی سینکشن جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگائے گا ان 60 دن کے اندر اندر. یہ وہ ٹیسٹ کیسز ہیں کہ جن کو 60 دنوں کے اندر آبزرو کیا جائے گا، اور پھر یہ مستقل ڈیل کی طرف آئے گا، اور میرے خیال میں ایران 100% اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا. سر، یہ جو 300 ارب کی بات ہو رہی ہے، $300 بلین کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو وہ جنگ کا ہرجانہ دیا جا رہا ہے، یا پھر وہ جو اپنے یورینیم افزودگی کو روکیں گے اس کے اگینسٹ پے کیا جا رہا ہے، یا اس کا کیا موڈ ہوگا؟ کس طرح سے یہ رقم کس طرح سے ہوگی، اور اس کا کیا طریقہ کار طے کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو ان کا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ میں تو یہ لکھا ہے کہ جو ایگریمنٹ کا پوائنٹ نمبر 6 ہے، تو یہ جو $300 بلین ہیں، تو وہ واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جنگ کی ریپریشن کے لیے ہیں، جنگ کے جو نقصان ہوا ہے اس کے ارجانے کے طور کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ریکنسٹرکشن کے لیے ہیں، اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، اور اکنامک پروگرس کے لیے، ان 3 چیزوں کے لیے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے جو اس نے حاصل کی ہے. تو ٹھیک ہے. پہلے تو وہ $30 ارب 100 ارب ڈالر، تو یہ $300 بلین یہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اندر انجیکٹ ہوں گے، اور جب یہ انجیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد ایران میں جو اکنامک بوم آئے گا، اور میرے خیال میں یہ جو 60-70 سال کی اس کی محرومیاں ہیں اس کی عوام کی، وہ ساری دور ہو جائیں گی. آئی تھنک اس کا ڈائریکٹلی پاکستان کو بھی، کیونکہ مضبوط ایران مضبوط پاکستان بھی ہوگا یقینی طور پر. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ. ڈاکٹر کامران ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے آج ایران اور امریکہ کے درمیان جو پیس ڈیل ہے وہ سائن کر لی گئی ہے. آج کا دن تھا بٹ 24 گھنٹے پہلے اس کو سائن کر لیا گیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر سائن کیے، اور پوری دنیا میں جو چرچے ہیں اس وقت پاکستان کو لے کے کہ پاکستان نے اس پیس ڈیل کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں. آپ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے سفارتکاری میں کام کیا ویسے ہی پاکستان کو اب معاشی میدانوں میں ترقی کرنا ہوگی اور اپنے عوام کو ڈیلیور کرنا ہوگا. آج کے شو سے اپنے ہوسٹ نوید کھوکھر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.